بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی دنیا ہو کہ آدمی عزت سے رہے اور کسی اور فقیر اور مسلم کا بھی مدد کر سکے۔ جب خزانے پھیلیں گے بڑھیں گے، پھر کراچی کم پڑ جائے گی، پھر لاہور، اسلام آباد، پھر وہ بھی کم پڑ جائیں گے، پھر فرانس، جاپان، پھر وہ بھی کم پڑ جائیں گے، پھر برطانیہ اور امریکہ۔ تو اتنی سی زندگی ہے چند دنوں کی، وہ اسی میں کم جائے گی۔ اچانک پتہ چل جائے گا فلاں جگہ گر کے مر گیا ہے، آج اس کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی آ رہی ہے۔ حدیث میں اس لیے ہے کہ بہترین رزق وہ ہے جو قابل کفایت ہے۔ ویسے لوگوں سے مال نکالنا یہ مشکل مرحلہ ہے بہت زیادہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن کریم سورۃ حدید میں اللہ نے اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے۔ پہلے فرمایا ہم نے دیا ہے، ہمارا مال ہے، خرچ کرو، انفقوا مما رزقنا۔ پھر فرمایا تمہارا صحیح، جعلکم مستخلفین فیہ، لیکن چند دنوں کے لیے ہو۔ پھر فرمایا چلو قرض دے دو، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا۔ پھر فرمایا نہیں دو گے مر جاؤ گے، رہ جائے گا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میں کہتا ہوں سیٹوں سے مال لینا ہو تو اس کے لیے بھی آیت تیار کرنی پڑے گی، چندے کی بھی باقاعدہ تقریر ہوتی ہے نا، اس انداز سے وہ بیان کرتے۔ وہ حریری نے، مقامات حریری والے نے بہت تقریریں کی ہیں۔ وہ مسجدوں میں جا کے روتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا مردہ جو ہے نا باہر پڑا ہوا ہے اور کفن کا کوئی انتظام نہیں۔ تو مسلمان جب یہ سن لے کہ ایک مسلمان بھائی مرا ہے اور ان کے رشتہ دار کے پاس پیسے نہیں ہے کفن کے، تو آدمی جلدی کوشش کرتا ہے۔ تو حارث ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ جب وہ شہر سے باہر نکلا، فأخرج سرواله وفتح وأخرج ذكره وقال هذا ميتي أجمع له المال۔ یہی میرا مردہ ہے، میں اس کے لیے عمر بھر خدمت کرتا ہوں اس کی، اور اس کے لیے چندے اکٹھے کرتا ہوں۔ توبہ! مال بہت زیادہ کمینگی پیدا کرتا ہے۔ آئی سوال، اللہ تعالیٰ سے عزت کے ساتھ حلال رزق وسیع مانگنا چاہیے، اللہ کے ہاں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اور مدرسوں میں دعائیں یہ ہو کہ اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈالے۔ مدرسے بھی خدا کے ہیں، مال بھی خدا کا ہے، مالداروں کے دل بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کیوں ذلیل کرانا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارا مال ہے دے دو۔ پھر فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ، چلو تمہارا ہے مگر عارضی مالک کو دے دو۔ پھر فرمایا وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا، چلو قرض دے دو۔ پھر فرمایا مر جاؤ گے سارا رہ جائے گا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مولانا مولوی نعیم الدین مراد آبادی گزرے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا شاگرد ہے۔ احمد رضا خان نے ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان کے نام سے، تو مولوی نعیم الدین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے خزائن العرفان۔ اس جگہ لکھا ہے کہ مردے کے لیے پہلی رات 10ویں 20ویں تیجا چیلم برسی عورت سب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شامل۔ بہت جلدی تھی ہے، ابھی قرآن شروع ہو اور ابھی تیجا اور چیلم ثابت ہو۔ ڈر ہے ان کو کہ یہ چیزیں تو کہیں ہے نہیں، ہم نے بنائی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کے ذہن سے نکل جائے اور وہ اس کو نہ مانے۔ مگر اس سے کوئی پوچھے کہ یہ آیت آپ کے ہاں نازل ہوئی ہے جو آپ اس میں تیجا چیلم برسی شامل کرتے ہیں؟
اگر یہ عبادات ہے تو سید العابدین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 سال اسلامی تاریخ ہے، کم از کم کسی ایک مفسر کا ایک اشارہ نقل کرے جنہوں نے یہ مرسومات کو جائز کہا۔ فقہ اور فتاوا کی کتابوں میں نام لے کر کے ان کو بدعت لکھا گیا ہے، بھلا بے دینی کی چیزیں کس قدر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے مصداق بنے گی۔